جب یہ لڑائی شروع ہو گئی اور وہ تینوں کفار مارے گئے تھے سردار، تو ابو جہل نے کہا کہ یہ تو جلد بازی میں مارے گئے، اب تم حملہ کرو، اب ہم ان مسلمانوں کو رسیوں سے باندھ کے لے جائیں گے۔ اس کے بعد ابو جہل نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، اے اللہ ہم میں سے جو رشتہ داریاں توڑنے والا ہو اور گندے کاموں کا مرتکب ہو اسے ہلاک فرما، اور ہم میں سے یعنی مشرکین مکہ اور مسلمانوں میں سے جو تیرے نزدیک زیادہ قرب والا ہو انہیں عزت اور فتح عطا فرما۔ تو ادھر ابو جہل دعا مانگ رہا تھا اور دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مانگ رہے تھے، اے اللہ خدا نخواستہ اگر یہ جماعت ہلاک ہو گئی پھر زمین میں تیری عبادت کرنے والا کوئی نہ ہوگا۔ ابو جہل فرمایا کہ یہ میرا اور میری امت کا فرعون تھا، موسیٰ علیہ السلام کا فرعون یہ اس سے بڑا فرعون تھا۔ فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کے فرعون کو موت کے وقت خدا یاد آ گیا تھا، میرے فرعون کو موت کے وقت بھی خدا یاد نہ آیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس کا تفصیلی واقعہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ یہی حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بدر کے میدان میں کھڑا ہوا تھا تو لڑائی ہو رہی تھی، تو میں نے دائیں بائیں دیکھا تو مجھے دو بچے نظر آئے، دو لڑکے کھڑے ہیں۔ میرے دل میں ہوا کہ اس وقت نہ کوئی توانا جوان مرد میرے ساتھ ہوتے تو اور اچھا ہوتا۔ کہتے ہیں میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ ایک نے میرے کان میں آ کے پوچھا، اے چچا ابو جہل کو پہچانتے ہو؟ کدھر ہے وہ؟ ہمیں بتاؤ۔ میں نے کہا تم نے ابو جہل کا کیا کرنا ہے؟ کہا چچا ہم نے سنا ہے وہ ہمارے نبی کو برا بھلا کہتا ہے، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں نے اس کو مارنا ہے، ختم کرنا ہے، میں اس کے پاس جاؤں گا اور میرا سایہ بھی اس سے جدا نہ ہوگا، یا تو وہ مجھے مار دے یا میں اسے مار دوں۔ کہتے ہیں کہ میں ابھی اس کی بات سن کے فارغ ہو رہا تھا تو دوسرے نے میرے کان میں کہا کہ چچا ابو جہل کدھر ہے؟ تو اسی قسم کی بات انہوں نے بھی کہی۔ اتنے میں کہتے ہیں کہ جب مجھے ابو جہل نظر آیا تو میں نے ان دونوں کو کہا، ان کا بچوں وہ رہا کہ جس طرح درختوں کے جھنڈ میں ایک بڑا درخت کھڑا ہوتا ہے، اسی طرح پورے سپاہیوں کے درمیان میں ابو جہل اسی طرح کھڑا ہوا تھا چٹان کی طرح۔ یہ دونوں بچے نکلے تیزی سے، کہتے ہیں کہ جس طرح کوئی باز یا شکرا دوڑتا ہے نا شکار کی طرف، اتنی تیزی سے دوڑے کہ سیدھا گئے، ایک نے جا کے وار کیا، ابو جہل کی ٹانگ کٹ گئی، اور حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اس کی ٹانگ کو کاٹا تو پیچھے سے حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، ابو جہل کے بیٹے تھے، وہ پیچھے سے آئے اور ان کے اوپر حملہ کیا اور ان کا بازو کٹ گیا۔ بازو کٹنے کے باوجود یہ سارا وقت لڑتے ہی رہے، کافروں سے جہاد کرتے رہے، اور جس وقت دیکھا کہ بازو زیادہ تکلیف دے رہا ہے تو بازو کو پاؤں کے نیچے رکھا، کھینچا اور بازو کو اٹھا کے سائڈ پہ کر دیا اور ایک ہاتھ سے لڑتے رہے۔ تاہم ایک روایت میں یہ بات بھی آتی ہے کہ نبی علیہ السلام کو انہوں نے کہا تو نبی علیہ السلام نے ان کے بازو کو واپس رکھا تو اللہ نے ٹھیک کر دیا۔ تاہم یہ کس درجے کی روایت ہے اس کا معلوم نہیں، لیکن بعض کتابوں میں یہ بات موجود۔ تاہم یہ بات ضرور ہے کہ ان کا ہاتھ کٹ گیا اور انہوں نے ہاتھ کو بیکار ہو کے خود ہی اتار دیا، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے تک یہ زندہ بھی رہے۔ اور حضرت معوذ جو تھے، یہ دو لوگ تھے، دو بچے تھے، معاذ اور معوذ، یہ دونوں ابو جہل کی طرف بڑے تھے اور ابو جہل کو گرا بیٹھے۔ ابو جہل خوب زخمی ہو گیا لیکن مرا نہیں تھا، اس کا گرنا تھا، ادھر سے نبی علیہ السلام کا جو وہ مٹھی بھر خاک کا پھینکنا تھا، کافر تو ختم ہی ہو گئے، اس کے بعد بھاگ دوڑ ہو گئی اور سب بھاگنے لگے، مسلمانوں کو اللہ رب العزت نے فتح عطا فرما دی۔ نبی علیہ السلام نے بدر کے دن فرمایا کوئی ہے جو ابو جہل کی خبر لائے؟ تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے جا کر لاشوں میں تلاش کیا تو ایک جگہ وہ مجھے مل تو گیا لیکن میں نے دیکھا کہ ابھی سانسیں چل رہی ہیں، کچھ زندگی کی رمق باقی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کے سینے پہ اپنا پاؤں رکھ دیا، میں نے کہا دیکھ اللہ تعالیٰ نے تجھے ذلیل اور رسوا کر دیا۔ اس کے بعد اس کا سر کاٹا اور لا کے نبی علیہ السلام کے قدموں میں ڈال دیا، اتنا بڑا اس کا سر تھا، لا کے قدموں میں ڈال دیا۔ نبی علیہ السلام کو آ کے عرض کیا یا رسول اللہ یہ سر ہے اللہ کے دشمن ابو جہل کا۔ نبی علیہ السلام نے جیسے ہی یہ بات سنی فرمایا ہاں قسم ہے اس خدا کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں، ابو جہل ہی کا سر ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے پھر نبی علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا 3 مرتبہ شکر ادا کیا اور فرمایا تمام تعریفیں اس ذات پاک کے لیے جس نے اسلام کو اور اہل اسلام کو عزت دی۔ بعض روایات میں ہے آپ نے سجدہ شکر ادا کیا اور بعض روایات میں ہے کہ آپ نے 2 نفل شکرانے کے ادا کیے۔
اور اس کی تفصیل میں یہ باتیں آتی ہیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت ابو جہل کے سینے پہ چڑھ گئے، اس وقت وہ بدبخت کہنے لگا او بکریوں کے چرواہے، او غریب آدمی، تجھے خیال بھی ہے کدھر چڑھ گیا، تجھ بڑے اونچے مقام پہ چڑھ گیا ہے تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کہا ہاں، اللہ ہی نے مجھے یہ عزت دی ہے اور اسی نے یہ مجھے قدرت دی ہے۔ پھر اس نے پوچھا فتح کس کو ہوئی؟ یہ تو زمین پہ پڑا ہوا تھا، حالات کی خبر نہیں تھی، فتح کس کو ہوئی؟ کہتے ہیں کہ میں نے کہا اللہ کو ہوئی اور اس کے رسول کو ہوئی۔ پھر پوچھا ابو جہل نے کیا ارادہ ہے تیرا؟ کہا میرا ارادہ ہے تیرا سر قلم کر کے تیرا سر نبی علیہ السلام کی خدمت میں پیش کروں۔ ابو جہل کہتا ہے او چرواہے، تیری یہ زنگ آلود پرانی تلوار، اس سے مجھے مت قتل کرنا، میں سردار ہوں، میری سردار والی تلوار بڑی چمکدار تیز، اس سے مجھے قتل کرنا، اس سے تیرا کام اور زیادہ آسان ہو جائے گا۔ تیری تلوار زنگ آلود دیر سے کام ہوگا، میری تلوار بڑی تیز ہے، اس سے دھار اچھی ہے، جلدی کام ہوگا۔ اور کہا یاد رکھ میری جب گردن کاٹنی ہے نا تو ذرا نیچے سے کاٹنا، تاکہ جب کہیں پڑی ہو تو پتہ لگے کسی سردار کی گردن ہے اور یہ گردنوں میں بھی اونچی پڑی رہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور اس کے بعد اس بدبخت نے کہا کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تم واپس جاؤ، میرا یہ پیغام دے دینا کہ میرے دل میں پہلے کی نسبت آج تمہاری دشمنی اور انتقام کی آگ پہلے سے زیادہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ اس کی گردن اتاری، نبی علیہ السلام کی خدمت میں جا کے پیش کر دی۔ حضرت عبداللہ بہت کمزور سے تھے، اس کا سر بہت بھاری تھا، کھینچتے ہوئے لے کر آئے۔ جب لے کر آئے تو اٹھا تو تھک نہیں پا رہے تھے، وزنی تھا، بڑا تھا، وہ مٹی ہوتا رہا، ایسے جب لوٹ پوٹ ہوتا مٹی سے جب آیا تو خون اور مٹی کے اندر تھا۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا یہ کیا ہے؟ فرمایا کہ ھذا عدو اللہ، ابو جہل، یہ ابو جہل کا سر ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی علیہ السلام نے جب یہ سر دیکھا تو فرمایا اللہ اکبر، خوشی کا اظہار فرمایا اور اللہ کا شکر ادا کیا، اور فرمایا یہ میرا اور میری امت کا فرعون تھا جس کا شر اور فتنہ موسیٰ علیہ السلام کے فرعون کے شر اور فتنے سے زیادہ تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کے فرعون نے تو مرتے وقت کلمہ پڑھ لیا تھا، کہہ بیٹھا تھا آمنت برب موسیٰ و ہارون، لیکن میرا فرعون ایسا ہے اور میری امت کا فرعون کہ موت کے وقت بھی اس کے تکبر میں اور اسلام دشمنی میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام نے جنات کی طرف جانے کا جب ارادہ کیا تو صحابہ سے فرمایا میرے ساتھ چلنے کے لیے صرف وہی شخص اٹھے جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر نہ ہو، وہ اٹھے۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود اٹھ گئے تھے اور نبی علیہ السلام ان کو ساتھ لے گئے تھے۔ اب غور کیجئے کہ اللہ رب العزت جوڑ کیسے ملا رہے ہیں۔ ادھر وہ جو غرور اور تکبر میں رچا بسا ہوا، موت کے وقت بھی غرور اور تکبر میں کمی نہیں آئی، ورنہ بڑوں کی نکل جاتی ہے موت کے وقت، تو تکبر کدھر رہتا ہے۔ فرعون جو خدائی کا دعویٰ کرنے والا تھا اس کی بھی ساری کی ساری ہوا نکل گئی، ختم ہو گیا، لیکن یہ ایسا تھا جو تکبر کی بھی مثال بن گیا۔ اور اللہ رب العزت نے اتنے بڑے متکبر کی گردن کس سے کٹوائی؟ اپنے اس پیارے بندے سے جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر نہیں تھا۔ کاش مسلمانوں کو یہ نقطہ سمجھ میں آ جائے کہ اللہ رب العزت کے سامنے عاجزی انسان کو مل جائے، اللہ اسے کفر کے مقابلے میں فتح عطا فرماتے ہیں، عزتیں اور بلندی عطا فرماتے ہیں۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔